کبھی ایسا ہوا ہے کسی نئی چیز کا سوچ کر تمہارا دل تیزی سے دھڑکنے لگے، ہاتھ ٹھنڈے پڑ جائیں، دماغ کہتا ہے چھوڑ دو؟ وہی لمحہ ہوتا ہے جب جیت تمہارے بالکل قریب ہوتی ہے۔ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، جب سب کچھ مشکل لگے، جب دل گھبرائے، جب ڈر سب سے زیادہ محسوس ہو، تب سمجھ لو کہ جیت قریب ہے۔ ڈر کمزوری کی نشانی نہیں، بلکہ ڈر اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ تم کچھ بڑا کرنے جا رہے ہو، کیونکہ جو لوگ کچھ نہیں کرتے انہیں ڈر بھی نہیں لگتا۔ ڈر صرف انہی کو لگتا ہے جو خواب دیکھتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں تمہیں سچ بتاؤں، ڈر کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ڈر صرف تمہارے ذہن کا بنایا ہوا ایک تصور ہوتا ہے، وہ سوچ جو تمہیں روک لیتی ہے۔ یار اگر میں فیل ہو گیا تو، اگر سب ہنس پڑے تو، اگر میں ہار گیا تو گھر والے کیا کہیں گے، دوست میرا بہت مذاق اڑائیں گے، یہ سوسائٹی مجھے جینے نہیں دے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی تم پہلا قدم اٹھاتے ہو، ڈر ٹوٹ جاتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے یار یہ اتنا مشکل کام بھی تو نہیں تھا، اور اس قدم کے بعد تمہارا جیت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کام کو لے کے تمہیں ڈر لگے تو یاد رکھنا، وہ ڈر اس بات کا سگنل ہوتا ہے کہ تم اپنا کمفرٹ زون چھوڑ رہے ہو اور اس سے باہر نکل کے کچھ نیا کرنے جا رہے ہو۔ اور یاد رکھو، جیت کبھی بھی کمفرٹ زون میں نہیں ملتی، جیت ہمیشہ انہی کو ملتی ہے جو اپنے ڈر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ڈر کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن اسے جیتا ضرور جا سکتا ہے۔ آج تک کسی بھی کامیاب انسان نے ڈرے بنا کوئی کام نہیں کیا، چاہے وہ بزنس ہو، پڑھائی ہو، زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ ہو، سب نے ڈر کو محسوس کیا ہے، لیکن رکا کوئی نہیں۔ جب بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم سے نہیں ہوگا، جب دل بولے چھوڑ دو، جب رات کو سب سو رہے ہوں اور تمہارے دل میں گھبراہٹ ہو، تب یاد رکھنا یہی وہ پل ہے جہاں سے اصلی جیت شروع ہونے والی ہے۔ کیونکہ کمزور لوگ اس وقت رک جاتے ہیں اور مضبوط لوگ اس وقت ایک قدم اور بڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈر لگ رہا ہے تو سمجھ لو جیت قریب ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ڈر کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو سنو، ڈر کو محسوس کرو لیکن رکو مت۔ ڈر کو دشمن نہ سمجھو، سگنل سمجھو کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم لو۔ ڈر کو ہرانا ایک دن کا کام نہیں، لیکن ہر دن کام کر کے تم اسے کم کر سکتے ہو۔ اپنے آپ سے پازیٹیو رہو، میں کر سکتا ہوں، یہ لائن روز روز خود کو یاد دلاؤ۔ اپنے مقصد کو یاد رکھو، تم نے یہ شروع ہی کیوں کیا تھا، یہ یاد آئے تو ڈر چھوٹا لگتا ہے۔ جیت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو جیتنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، نہ کہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ جو ڈرنے کو چیلنج سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں آج میں ڈر رہا ہوں، لیکن کل اسی راستے پہ جب جیت میری ہوگی تب میں دیکھوں گا۔ سنو، تم ڈر رہے ہو مطلب اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم کچھ بڑا کرنے جا رہے ہو۔ بس رکنا مت، کیونکہ ڈر کے اس پار صرف تمہاری کامیابی ہے۔ تو اگر آج دل گھبرا رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، تو بس اتنا یاد رکھنا، ڈر لگ رہا ہے تو سمجھ لو جیت قریب ہے۔ رکنا مت، پیچھے مت ہٹنا۔ یہ راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن منزل تمہاری ہے۔ کیا تم نے کبھی اس بچے کو نہیں دیکھا جس کی ماں اس کو گھاس پہ اتارنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ ڈر کے مارے اپنے پاؤں اٹھا لیتا ہے؟ ماں پھر کوشش کرتی ہے، بچہ پھر ڈرتا ہے، یہاں تک کہ وہ روتا ہے، بلبلاتا ہے، لیکن ماں کی کوشش جاری رہتی ہے، اور ایک دن وہ گھاس پر اپنے قدم جما لیتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ بس زندگی بھی ہمیں ماں کی طرح بار بار مشکلات دکھا رہی ہے، تو کیا ہم ڈر جائیں اور کبھی گھاس پہ پاؤں ہی نہ رکھیں، یا پھر اپنے ڈر کا مقابلہ کر کے اس گھاس سے دوستی کر لیں جو ہمیں ڈرا رہی تھی، اور اس بچے کی طرح گھاس پہ یعنی اپنے ڈر سے کھیلنا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں ڈر کے آگے جیت ہے، کیونکہ جس دن آپ نے اپنے ڈر کا مقابلہ کر لیا، اس کو مات دے دی، اس کے بعد تم انسٹاپیبل ہو، کوئی تمہیں روک نہیں پائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، سب سے پہلے گھبرانا نہیں، کیونکہ جب گھبراہٹ شروع ہوتی ہے مطلب تمہارا ڈرنا شروع ہوتا ہے، اور جب تمہارا ڈرنا شروع ہوتا ہے تو تمہارے اچھے خاصے کام بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تم میں ہمت ختم ہو جاتی ہے، تمہیں آگے کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور لگتا ہے بس یہی اختتام ہے۔ اور جس دن تم ڈرنا چھوڑ دیتے ہو، اس دن لوگ تم سے ڈر جاتے ہیں۔ جس دن تمہاری آنکھوں کا خوف ختم، اسی دن تمہاری زندگی کی کامیابی شروع۔ کچھ اچھا کرنے جا رہے ہو تو ڈرو مت، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ مشکلات آئیں گی، لیکن بہت تھوڑے عرصے کے لیے، تو مقابلہ کرنا،
بغیر خوف کے، بغیر ڈرے ہوئے، کیونکہ ڈرتا وہی ہے جس نے کامیاب ہونا ہو۔ تو ڈرو مت، بلکہ آنے والی کامیابی پر خوش ہو جاؤ اور سکون حاصل کرو۔